عام انتخابات کا یہ انعقاد بہت اہم بھی ہے اور بہت طویل عرصے کی بے یقینی، مایوسی اور نا امیدی سے نکلنے کا ایک بہت اہم مرحلہ پوری قوم کے سامنے ہے۔ غیر جانبدارانہ انتخابات، پرامن انتخابات اور ووٹرز کا ووٹ کی اہمیت کو جانتے ہوئے ووٹ کے حق کے استعمال کے لیے نکلنا، یہی جمہوریت کی فتح ہوگی اور پاکستان کے استحکام کا ذریعہ بنے گا۔ متنازع انتخابات یا دھاندلی زدہ انتخابات یا کسی انجینئرنگ کے تحت نتائج کو مسلط کرنے والے انتخابات قومی سلامتی کے لیے، جمہوریت اور اقتصادیات کے لیے بہت ہی خوفناک نتائج کے حامل ہوں گے۔ پاکستان میں اس وقت استحکام کی ضرورت ہے اور غیر جانبدارانہ انتخابات ہی استحکام کی ضمانت دے سکتے ہیں۔ جماعت اسلامی کی جو انتخابی مہم ہے، ہم نے بالکل آغاز میں ہی تمام جماعتوں سے پہلے اپنا منشور بھی پیش کر دیا اور انتخابی نشان ترازو کے ساتھ ہماری مہم جاری ہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ جو تمام جماعتوں نے مل کر ضابطہ اخلاق طے کیا، الحمدللہ جماعت اسلامی اس کی مکمل پابندی کر رہی ہے اور اخراجات کے لیے حلقہ جات میں جو رقوم مقرر کی گئی ہیں، ہم اسی دائرے میں رہ کر ہی اپنی مہم چلا رہے ہیں۔ قومی اسمبلی کے ہمارے 232 ارکان امیدواران حصہ لے رہے ہیں اور 524 صوبائی اسمبلی کے امیدواران ہیں جو ان انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں۔ اور یہ بہت ہی ایک اہم پہلو ہے کہ ایک ملک کی منظم دینی نظریاتی جماعت کے کارکنان کامل یکسوئی کے ساتھ بڑے پیمانے پر مہم چلا رہے ہیں۔ اس میں خواتین بھی، نوجوان، طلباء اور طالبات اور معاشرے کے تمام طبقات اس میں شامل ہیں۔ جماعت اسلامی کو اس وقت پوری مہم میں بڑی پذیرائی حاصل ہو رہی ہے۔ لوگ برملا کہہ رہے ہیں کہ سب کو آزما لیا ہے، اب یہ حق جماعت اسلامی کا ہے کہ جماعت اسلامی کو اقتدار ملے اور وہ اپنے منشور پر عمل درآمد کرے اور پاکستان کے عوام کو ریلیف ملے۔ مجموعی طور پر ہماری اس انتخابی مہم میں امیر جماعت اسلامی جناب سراج الحق صاحب نے پوری مہم کو لیڈ کیا ہے اور پورے ملک میں بڑے پیمانے پر جلسے کیے ہیں۔ اس میں بڑے جلسوں میں جہاں ان کی شرکت ہوئی ہے، یہ لاہور، کراچی، کوئٹہ، پشاور، مردان، ملتان، بہاولپور، گوجرانوالہ، سیالکوٹ، شکرگڑھ، فیصل آباد، سرگودا، پھالیاں، گجرات، راولپنڈی، اسلام آباد، سوات، دھیر، مالاکنڈ، باول نگر، ایبٹ آباد، اوکاڑہ، ساہیوال، خانیوال، لیا، رحیم یار خان، حیدرآباد، سکھر،
لاڑکانہ، خوزدار، ڈیرہ اسماعیل خان، کرک، لکی مروت، شیخ پورہ، کوٹ سرگودا، کوٹ مومن، اٹک، پنڈی گیپ، مانسیرا، چار سدہ، پاک پتن، میرپور خاص، خیرپور سکرنڈ، رانی پور، جعفر آباد، نصیر آباد، یوب، بشین، دیر اپر اور چترال، یہ 50 بڑے جلسے ہیں۔ یہ کوئی ہیلی کاپٹرز پہ یا پرائیویٹ طیاروں پہ سفر کر کے نہیں، بائی روڈ اور ایک بہت ہی پرمشقت اور مسلسل سفر میں رہ کے بڑے پیمانے پر عوام سے رابطہ قائم کیا گیا ہے۔ جماعت اسلامی نے اور ہم نے اس مہم میں دیکھا ہے اور ہر جگہ سے یہی اطلاعات ہیں کہ مہنگائی، بے روزگاری، بجلی، گیس، پانی کے ہوش ربا جو بلز ہیں، صاف پانی نہیں ہے پینے کا، سیوریج کا گندا پانی بیماریوں کے پھیلاؤ کا ذریعہ بن رہا ہے، لوگوں کو تھانوں، عدالتوں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی لاقانونیت کا اور انصاف کے عدم حصول کا سب سے بڑا مسئلہ درپیش ہے۔ سرکاری ملازمین عدم تحفظ کا شکار ہیں، پینشنرز اور سینئر سٹیزنز کے لیے زندگی ایک بہت ہی مشکل امر بن گیا ہے۔ پیداواری لاگت جو مسلسل بڑھ گئی ہے، اس سے تجارت بھی، صنعت بھی، زراعت بھی بالکل ایک زبوں حالی کا اور پستی کا شکار ہے۔ ظاہر ہے کہ بھی لوگ اب اس بات کو بالکل سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے ملک کی اخلاقی، تہذیبی اور نظریاتی قدریں پامال ہوئی ہیں، اس کے ذمہ دار ماشاء اللہ کے ادوار بھی ہیں۔ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ، پی ٹی آئی کو بھی اقتدار ملے ہیں، لیکن انہوں نے بھی ان تمام بنیادی امور کو ترجیحات کے ساتھ حل نہیں کیا۔ جماعت اسلامی کا جو منشور اور بیانیہ ہے، اسلامی پاکستان، خوشحال پاکستان، اور حل صرف جماعت اسلامی، اور لوگ اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ جماعت اسلامی نے پہلے بھی ہر محاذ پہ ڈیلیور کیا ہے، پرفارمنس دی ہے، امانت اور دیانت سے کام کیا ہے، اور پوری ایک ویژن اور کمٹمنٹ کے ساتھ ہر محاذ پر جماعت اسلامی نے اپنی جدوجہد مسلسل کو جاری رکھا ہے۔ اسی لیے اس وقت بھی ہمارے پیش نظر ہے کہ ہم قرآن و سنت کی بالادستی، آئین اور قانون کی فرما روائی چاہتے ہیں، گڈ گورننس، امانت اور دیانت، کرپشن کے خاتمے اور سب کے احتساب، عدل و انصاف کے ذریعے ہم ملک کو ایک باوقار اور ایک منظم، قانون اور ضابطے کا پابند معاشرہ بنانا چاہتے ہیں، اور لوگ حقیقت میں اسی چیز کے متلاشی ہیں۔ اگر حکومت ان اصولوں پر کام کرنے لگ جائے تو پوری قوم اس کے ساتھ معاونت کے لیے تیار ہے۔ ہم اقتصادی بحرانوں کے خاتمے کے لیے خود انحصاری، بیرون ملک پاکستانیوں کے اعتماد کی بحالی، اسی طرح آئی پی پیز کے جو معاہدے ہیں اور آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدے ہیں، ان کے ریویو کے لیے اور وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے پر عمل درآمد کرتے ہوئے، اور ہم ایک پورا لائحہ عمل دیں گے کہ 5 سال میں ہم قرض اتارنے اور سود کی قسطوں پر ریلیف لینے اور ملک کو مستحکم کرنے کا پورا ایک روڈ میپ دیں گے۔ زراعت کی ترقی اور برآمدات کو بڑھانا، کاٹیج انڈسٹری کو سرپرستی دینا ریاست کی سطح پر، یہ ہماری معاشی ترجیحات ہیں۔ ہم بجلی، گیس، پانی کے بحران پر قابو پائیں گے،
اور سستی بجلی اور توانائی کے جتنے ذرائع ہیں ہم انہی کو موبلائز کریں گے۔ غیر ترقیاتی اخراجات اور پیداواری لاگت کی کمی کے لیے ہمارا ہدف ہے کہ انشاءاللہ ان 5 سالوں میں ہم 30% کا ٹارگٹ اچیو کریں گے۔ اسی طرح خواتین کے جو حقوق ہیں، نوجوانوں کی جو خوشحالی، باعزت روزگار، کھیل کے میدان اور باوقار زندگی ہم ان کو دیں گے۔ اقلیتوں کے جو حقوق اسلام نے، آئین پاکستان نے دیے ہیں، ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے اور انہیں باوقار اور بااعتماد شہری بنائیں گے۔ اسی طرح یہ جو تنخواہیں اور معاوضہ جات کا اضافہ ہے، اس کو محض کسی اعلانات کے ذریعے نہیں، ہم ایک مستقل قانون تشکیل دیں گے کہ افراط زر کی شرح کے مطابق اس میں اضافے ہوں۔ اسی طرح ہم بااختیار بلدیاتی نظام کو یقینی بنائیں گے تاکہ یہ گلیوں، محلوں، پانی اور یہ صحت، صفائی، اسٹریٹ لائٹ کے مسائل اسی ذریعے سے حل ہوں۔ یہ آئی ٹی کا ڈیجیٹل دور ہے اور ہم انشاءاللہ نوجوانوں کو، ہمارا ٹارگٹ ہے کہ 10 لاکھ نوجوان ان 5 سالوں میں ہم انہیں اسکل اور آئی ٹی کی مہارت، سافٹ ویئر جو ان کے اپنے روزگار کے لیے بھی اور پاکستان کے زر مبادلہ کی کمائی کا بھی ایک بڑا ذریعہ بنے گا۔ ہمارے پیش نظر ہے کہ ہم ایک ایسی آزاد خارجہ پالیسی تشکیل دیں گے کہ جس میں افغانستان اور ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات مضبوط ہوں، بااعتماد ہوں، اور اسی طرح جو ہمارے بااعتماد دوست ہیں وہ چین ہے، سعودی عرب ہے، ان کے ساتھ بھی ہم حقیقی بنیادوں پر اور بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اپنے تعلقات کو مضبوط کریں گے۔ اتحاد امت ہمارا مشن ہے، ہمارا ٹارگٹ ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہی ذریعہ کشمیر کی آزادی کا اور فلسطین کی آزادی کے لیے ناگزیر ہے۔ اسی طرح جو سستی خوراک ہے اور خود کفالت ہے لوگوں کے لیے، ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہم آٹا، چینی، چاول، دال، مرغی اور اسی طرح جو ڈیری فارمز کا حصول کا ایک ذریعہ ہے، ہم اس کے لیے ایک ایسا نظام دیں گے اور اس پر عمل درآمد کریں گے کہ لوگوں کی زندگی آسان ہو۔ اب انتخابات 2024 کا جو اب مرحلہ آن پہنچا ہے، عوام دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی نورہ کشتی ہے اور عوام کو دھوکہ دہی کا ایک نیا ناٹک ہے۔ عوام اس نورہ کشتی کو مسترد کر رہے ہیں۔ لوگ جانتے ہیں کہ یہ ایک فریب اور دھوکہ ہے۔ جو ابھی حال ہی میں 18 ماہ ایک حکومت میں اکٹھے رہے اور آئندہ بھی ان کی اثر نو جو حکومت کے حوالے سے درپردہ معاہدے ہیں، وہ ان کو چھپا کے رکھے ہوئے ہیں اور عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اسی طرح یہ جو پی ڈی ایم کی اور پیپلز پارٹی کی ایک اتحادی حکومت تھی، وہ پاکستان کی تاریخ کی ناکام ترین، نااہل اور پاکستان کے عوام کی مشکلات کے بڑھانے کا ایک بہت بڑا موجب تھیں، جو یہ نگران حکومت کے دور میں بھی وہی تباہی جاری ہے۔ یہ اسی کا تسلسل ہے۔ اسی لیے ہم سمجھتے ہیں کہ سیاسی استحکام بحرانوں کا حل ہے اور اقتصادی استحکام قومی سلامتی کے تحفظ کا پائیدار ضامن ہے۔ ہم عوام سے اسی بات کی اپیل کر رہے ہیں کہ ماضی کے آزمائے ان سارے نااہل، ناکارہ، کرپٹ جو سیاسی دھڑے ہیں، جو جمہوریت پر، پارلیمانی نظام پر قابض ہیں،
انہیں اپنے ووٹ کی طاقت سے مسترد کریں۔ اسی طرح اس وقت دنیا دیکھ رہی ہے کہ ووٹوں کی خرید و فروخت جاری ہے، اور یہ بلاول بھٹو، شہباز شریف، نواز شریف، مریم نواز، حمزہ شہباز اور کھوکھر برادران کے جو حلقہ جات ہیں، یہ لاہور کے حلقے ہیں، باہر اس سے زیادہ بری حالت ہے۔ یہاں کھلے عام جو ہے الیکشن کمیشن نوٹس لینے کی بات کر رہا ہے، لیکن کسی کے خلاف کوئی تادیبی کارروائی نہیں ہوئی، اور یہ لوگ اس خریداری کے ذریعے اقلیتوں کو بھی بدنام کر رہے ہیں اور غریب طبقات کا بھی مذاق اڑا رہے ہیں۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اس خرابی کے راستے کو بند ہونا چاہیے۔ اسی طرح آزاد امیدواران کے حوالے سے بھی لوگوں کا ایک پختہ شک بڑھ گیا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر جو آزاد امیدواران اس وقت دستبردار ہو رہے ہیں، اور اگر ان کی کامیابی ہو بھی جاتی ہے تو اس کی کوئی ضمانت نہیں ہے کہ وہ کس مقام پر موجود ہوں گے، اور ان کی خریداری کے لیے، منڈیاں لگنے کے لیے، استبل اٹھانے کے لیے، اور یہ خرید و فروخت کا ایک ایسا سلسلہ ہوگا کہ جو جمہوریت کے لیے بھی زہر قاتل ہوگا اور پارلیمانی نظام کے لیے بھی ایک بڑی مشکلات کا باعث ہوگا۔ بس میں آخر میں یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جماعت اسلامی کی جیت اس وقت ملک و ملت کی ضرورت ہے۔ جماعت اسلامی کی جیت انشاءاللہ ہوگی تو ہم قومی سیاسی ڈائلاگ کا دروازہ کھولیں گے۔ ہم تمام قومی قیادت اور سیاسی جماعتوں کو قومی ایجنڈے پر کم از کم ایجنڈے کے نکات پر اتفاق کریں گے تاکہ پاکستان میں سیاست اور جمہوریت مضبوط ہو۔ سول اور ملٹری ریلیشن شپ کا ایک پائیدار حل پاکستان کے لیے ناگزیر ہے۔ جماعت اسلامی ہی آئین کے دائروں میں بھی اپنی گڈ گورننس، بہتر پرفارمنس، امانت اور دیانت کے ساتھ قومی وسائل کی حفاظت کی بنیاد پر سول ملٹری ریلیشن شپ کو مستحکم بنا سکتی ہے۔ پر ہم اتحاد امت ملک کے اندر بھی اور عالمی سطح پر بھی اس اصول پر کاربند ہیں، اور ہمارا یقین ہے کہ اس صلاحیت کے ساتھ جو پاکستان کے پاس ایٹمی صلاحیت بھی ہے، وہ عالم اسلام کے اتحاد کے لیے ایک بڑا اہم کردار ادا کرے گا، اور جماعت اسلامی اس سلسلے میں پوری قوم کے ساتھ ایک کمٹمنٹ کرتی ہے کہ ہم ان مقاصد کو حاصل کریں گے۔ ملک میں بڑی ضرورت یہی ہے کہ امانت سے، دیانت سے اور کرپشن سے پاک، لا قانونیت کے خاتمے اور جان و مال اور عزت کے تحفظ کا ایک ماحول پیدا کیا جائے۔ اسی کو یقینی بنانا ہمارے انتخابات میں جیت کا ایک بڑا ہدف ہے۔ اسی طرح ہم سمجھتے ہیں کہ بھی عالمی محاذ پر اس وقت جو پاکستان کی کرپشن کی وجہ سے ایک ذلت اور رسوائی ہے، عدل و انصاف کی عدم فراہمی پر جو ایک رسوائی ہے، اور انسانی بنیادی حقوق کی جو پامالی ہے، اس کی وجہ سے جو پاکستان کی بدنامی ہے، ہم ایک بہتر ماحول اور بہتر پرفارمنس کے ساتھ پاکستان کو عالمی سطح پر اس کا کھویا ہوا مقام واپس دلائیں گے۔ اور ہم عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ 8 فروری کو ترازو نشان پر اپنی رائے اور اپنے ووٹ کی طاقت کا استعمال کریں۔ انشاءاللہ ترازو کا نشان پاکستان کی جیت کا نشان بنے گا، پاکستان کے عوام کی جیت کا نشان بنے گا، اور یہی ذریعہ پاکستان کو خوشحال بنانے اور مستحکم بنانے کا ذریعہ بنے گا۔ انشاءاللہ ہماری کوشش تو یہی ہے کہ جماعت اسلامی اپنی بنیاد پر حکومت سازی کرے، وگرنہ دوسری صورت میں اگر ایک ماحول ایسا پیدا ہوتا ہے تو ہمیں توقع ہے کہ جماعت اسلامی ہی انشاءاللہ وفاق کی سطح پر بھی اور صوبوں کی سطح پر بھی حکومت سازی میں ایک بہت ہی اہم کردار ادا کرے گی، اور ہم اپنے منشور اور پاکستان کے استحکام
اور پاکستان کی جو ضروریات ہیں اسی کے مطابق ان حالات میں اپنا فیصلہ کریں گے۔ انتخابات میں تو حصہ اسی لیے لیا جاتا ہے کہ ہم انشاءاللہ جیتیں گے، اور ہر پارٹی کو حق ہے۔ آپ ماشاءاللہ پورے فل پیج اشتہارات دے رہے ہیں، وہ تو ایسے ہی دے رہے ہیں نا جی کہ جیسے جیت گئے ہیں اور انہوں نے منشور پہ پہلے بھی عمل کیا، اب بھی یہ کریں گے، نہ انہوں نے پہلے کیا نہ اب کریں گے۔ یہ تو انتخاب کا ایک آخری مرحلہ ہے۔ ہم نے پوری قوم کے ساتھ پورے ملک میں ایک بڑے پیمانے پر رابطہ کیا ہے، عوامی مسائل کو بھی دیکھا ہے اور اپنے منشور کو بھی لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے۔ تو آج یہ ہمارا حق تھا کہ ہم پوری قوم کے سامنے اپنے اسی عزم نو کو دہرائیں اور ان کے ساتھ اپنا پورا موقف پیش کریں۔ روشن یہ بتا دیں کہ جیسے بھی آپ نے کہا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری، عطا تارڑ، مریم نواز شریف اپنے حقوں میں پیسے مانگتے ہیں، ووٹ خرید رہے ہیں، اسی طرح جماعت اسلامی بھی کچھ حلقوں میں، میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں، حلقہ 130 میں کچھ گھروں کی تعمیر شروع کروا دی گئی ہے، کچھ گھروں کی تعمیر شروع کروا دی گئی ہے، ان پوری گلی تیار کروا دی گئی ہے۔ کیا یہ ووٹوں کے مترادف ہے یا یہ انسانیت کے ناطے ہے؟ اور اگر یہ انسانیت کے ناطے ہے تو یہ الیکشن سے پہلے آپ نے کیوں نہیں کیا؟ یہ الیکشن کے قریب آتے ہی 5 دن رہ گئے تھے تو یہ کام شروع ہو گیا۔ میرا خیال ہے کہ بھئی میرے علم میں تو نہیں ہے، لیکن جماعت سی ڈی ہوگی، میں کب نہیں وہ ممکن ہے کہ وہ سیلاب کے دنوں کی ویڈیو ہوگی، آپ اسے ذرا چیک کر لیں۔ نہیں یہ اب آپ پتہ کر لیں نا۔ چلیے لیاقت صاحب بتا دیں، لیاقت صاحب بتا۔ آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی، میں تو 130 کے مختلف جلسوں میں گیا ہوں، ایسی تو وہاں کوئی ایسی صورتحال نہیں تھی۔ ابھی تو ہمیں اپنی الیکشن مہم چلانے کے لیے فنڈز کے لالے پڑے ہوتے ہیں، تو باقی کام ہم کہاں سے کر سکتے ہیں؟ ہم نے کہا ایسا نہیں ہے کہ جو ضابطہ اخلاق ہے ہم اس کی پابندی کر رہے ہیں، جو نہیں کر رہے تو ان کو چیک کیا جانا چاہیے۔ ہاں میں یہ بھی موجود تھی کہ بھی یہ جو پولنگ سکیم ہے، لیکن اس وقت یہ ووٹر لسٹ آئی تھی، اس وقت بھی یہ نشاندہی کی گئی تھی کہ گھروں کو تقسیم کر دیا گیا ہے، محلوں کو تقسیم کر دیا گیا ہے، اور ووٹ جو ہے وہ ایک گھرانے کے 2-3 جگہوں پر اس کو تقسیم کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح پولنگ سکیم ہے کہ جو قریب ترین پولنگ سٹیشن ہے اس کی بجائے شہری آبادی کے ووٹرز کو کسی دور کے پولنگ سٹیشن پہ ڈال دیا گیا۔ یہ سارا ایک پلانڈ اور ایک ناقص اور ایک بدنیتی پر مبنی عمل ہے کہ ٹرن آؤٹ کم ہو، اور جہاں لوگوں کا ان حکمران طبقوں سے ایک شدید نفرت کا لاوا پک رہا ہے، اس کو اس طریقے سے شٹر کیا جائے کہ ٹرن آؤٹ کم ہو جائے اور وہ چیزوں کو اسی طریقے سے اپنی مرضی سے مینیج کر سکیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو فوری طور پر نوٹس لینا چاہیے، اور یہ تمام شکایات الیکشن کمیشن کے پاس پہنچ چکی ہیں، اور یہ ایک ضابطہ اخلاق کی بنیادی چیز ہے، الیکشن ایکٹ کی بنیادی چیز ہے کہ ووٹر کو اس کے قریب ترین پولنگ سٹیشن پر ووٹ ڈالنے کا حق ملنا چاہیے۔ ضابطہ اخلاق میں موجود ہے کہ ٹرانسپورٹ مہیا نہیں کرنی، اور اس کے لیے جو ہے کہ بھی اس طریقے سے پارٹیاں جو ہے کہ ایکسٹرا کوئی کام نہیں کر سکتی۔ تو یہ جو ووٹوں کی تقسیم اور پولنگ سکیم کے مطابق لوگوں کو دور دور ڈالنا، الیکشن کمیشن اس کا فوری نوٹس لے اور قریب ترین پولنگ سٹیشنز کے ان کو ووٹ ڈالنے کا حق دینا چاہیے۔ ہم نے تحریری طور پہ نا جی چیف الیکشن کمشنر کو جماعت اسلامی کی طرف سے نشاندہی کی ہے کہ کن کن پولنگ اسٹیشنوں کو کہاں کہاں تبدیل کیا گیا ہے، شہری مقامات سے اٹھا کر دیہاتی مقامات میں ڈالا گیا ہے۔ ڈی ایچ اے ہے، بحریہ ٹاؤن ہے، ازمیر ہے، وابڈا ٹاؤن ہے، اس طرح سے کر کے۔ اور اب بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ جی اب یہ اطلاعات ہیں کہ عین آخری وقت میں پولنگ اسٹیشن تبدیل کرنے کی بھی چل رہی ہے افواہ، اور یہ بات بھی ساتھ ہے کہ پریزائڈنگ آفیسر حافظ نعیم الرحمان صاحب نے پریس کانفرنس کے ذریعے سے یہ کہا ہے کہ میرے
ہمارے حلقوں میں پریزائڈنگ آفیسر آخری وقت میں تبدیل کیے جا رہے ہیں. یہ ساری چیزیں ہم آپ کے ذریعے سے الیکشن کمشنر کی اور ان کے نوٹس میں لا رہے ہیں. یہ بات بھی ہے کہ جی عین پولنگ والے دن کسی بھی فرد کو یا امیدوار کو اگر روکنے کی کوشش ووٹر کو ہراساں کیا گیا تو یہ شدید رد عمل ہوگا اور اس کو کسی صورت بھی قبول نہیں کیا جائے گا کہ آپ ووٹر کو روکیں. الیکشن پہلے ہی آپ نے یعنی اس کو کیا. اور اسی طرح فارم 45 اور 46 اس کے بارے میں بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ فارم 45 پہ ہم نے تجویز بھی دی تھی کہ ہندسوں کے ساتھ ساتھ حرفوں میں بھی لکھا جائے، رزلٹ تیار کیا جائے، لیکن الیکشن کمیشن نے اس کو نہیں مانا. اب بھی ہم یہ کہیں گے کہ جب رزلٹ تیار کیے جائیں فارم 45 پہ ہندسے اور ساتھ حرف بھی ان کے ساتھ، اور کوئی پولنگ کا آفیسر یا پریزائڈنگ آفیسر وغیرہ کسی طرح سے بھی فارم 45 دینے سے انکار کرے تو اس کو ایک مجرمانہ فعل سمجھا جائے اور اس پر باقاعدہ طور پر قانونی کارروائی کی جائے. اسی طرح فارم 46 جا کے جب ڈی آر او کے پاس تبدیل ہوتے ہیں، اس سلسلے میں بھی ہم یہ بات کہیں گے کہ یہ پہلے بھی ہوئے ہیں اس طرح کے واقعات، لیکن اگر اب یہ واقعات ہوں گے تو الیکشن کا پورا تقدس جو ہے وہ پامال ہو جائے گا کہ فارم 45 اور ہیں اور فارم 46 کے اندر رزلٹ اور طرح بنایا جا رہا ہے. اسی طرح ای ایم ایس کے بارے میں قوم کو اعتماد میں لیں کہ آپ نے یہ کیا سسٹم بنایا ہے، چونکہ 2018 میں ایک سسٹم بیٹھ گیا تھا تو اب بھی اعتماد میں لیا جائے کہ جی اس سسٹم کی تفصیلات کیا ہیں. ابھی تک تفصیلات نہیں بتائی جا رہی. بھارت جی الیکشن دھاندلی زدہ نہیں ہونا چاہیے، غیر جانبدارانہ ہونا چاہیے، ضابطہ اخلاق کی پابندی کرے. اب یہ آئندہ آنے والے جو 48 گھنٹے ہیں بہت اہمیت کے حامل ہیں اور الیکشن کمیشن اور پاکستان ان تمام شکایات کا ازالہ کرے. اگر یہ نہیں ہوگا تو اس سے پھر ایک بڑے رد عمل کا بھی سامنا کرنا ہوگا.